فرمایا الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا. یعنی جس طرح پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بیج ہوتے ہیں، پھر ان کو بویا جاتا ہے، پھر اس سے درخت نکلتا ہے، پھر اس سے پھر پھل آ جاتے ہیں. تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا پھل ہوتا ہے اسی طرح کا بیج پھر جب بویا جاتا ہے دوبارہ ویسا ہی پھل نکل آتا ہے. اسی طرح مادہ جو کچھ پیدا کرتی ہے، یعنی عورت سے یا کوئی بھی فیمیل جب کوئی جنم دیتی ہے تو وہ اپنی ہی جنس کے بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی ایک انسان سے انسان ہی برآمد ہوتا ہے. تو اسی طرح آخرت، اس سے بھی آخرت ہی برآمد ہوگی. یعنی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا تو اس سے ایک نئی دنیا، ایک اور دنیا برآمد ہو جائے گی اور اس کا آنا یقینی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف چیزوں پر غور و فکر کروا کے ہم سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اس کے آخر میں ایک اور زندگی آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس زندگی کے حسن، اس زندگی کے آرام کا انحصار اس پر ہے کہ انسان اس زندگی کو کیسے بسر کرتا ہے، یعنی یہاں پر اپنا پودا کیسے لگاتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک. یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. یعنی اس وقت سب پر حقیقت کھل جائے گی اور کوئی بھی کسی شریک پر ایمان نہیں رکھے گا. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی بھی نہیں، وہ معبود تھے ہی نہیں کہ وہاں کچھ کرتے. جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، یعنی دنیا میں جنہیں یہ معبود سمجھتے تھے، وہاں مایوسی کے عالم میں دیکھیں گے بھی تو کہیں وہ ڈھونڈنے کو ملیں گے نہیں اور ان کے لیے کچھ بھی مددگار ثابت نہیں ہوں گے. اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے تھکتا نہیں. یعنی انسانوں کی اکثریت اپنے لیے ہر وقت خیر، بھلائی، عزت، صحت، طاقت، قوت، رزق، اولاد اور دنیا کی بے شمار دیگر نعمتیں مانگتی ہے. لیکن جب انسان کو وہ چیز نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سخت وقت آ جاتا ہے، کوئی آفت آتی ہے تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی لیکن میری سنی نہیں گئی. اس کے اندر فوراً مایوسی آنے لگتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ انسان کو تکلیف بھی کسی مقصد اور کسی غرض سے آتی، اس کے پیچھے بھی کئی بھلائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لیکن یہاں شکوہ کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناسمجھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، مجھے یہی ملنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. یعنی وہ پھر دنیا میں دل لگا لیتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے.
لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور ہم انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا، ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی انسان کی یہاں تھوڑ دلی اور اس کی ویکنسز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنا خود غرض ہے انسان. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا، اس کی عبادت کرتا اور اس کی پسند کی بات کرتا، کیونکہ اسی نے اس انسان کو سب نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. لیکن انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، جب اس کی مرضی کا کام ہوتا رہتا ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف آتا ہے، جب تکلیف چلی جاتی ہے تو پھر اللہ سے منہ موڑ جاتا ہے. تو ایسا دین ایک مطلب کا دین ہے. دین کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرما برداری کو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. یہاں ایک بات یاد رہے، پچھلی جو بات ہم کر رہے تھے کہ مخلص انسان ایسا نہیں کرتے. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو اللہ کے وفادار بندے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، چاہے اچھا حال ہو یا ان کی مرضی کے موافق نہ بھی ہو، تکلیف میں ہو تب بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو، یعنی پھر تم خطرے میں ہو. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی پوری کائنات میں، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، خود اپنی ذات میں، یعنی مائکرو اور میکرو دونوں لیولز پر، کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یعنی انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا سب کچھ دیکھ کے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ بالکل سچ ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی ڈسکریپنسی نہیں. جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، جو انسان کے وجود میں نظر آتا ہے، قرآن کی تعلیم عین اس کے مطابق ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہی سورس سے ہے، ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی کی طرف سے ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے، آگاہ رہو. یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے.